أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ صدق اللہ العظیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور یقیناً پیدا کیا ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے. ثم جعلناہ، پھر بنایا ہم نے اس کو نطفہ کی شکل میں. فی قرار مکین، جمے ہوئے جگہ میں. ثم خلقنا النطفۃ، پھر ہم نے بنایا اسی نطفہ کو علقۃً، خون کا ایک لوتھڑا. فخلقنا العلقۃ مضغۃً، پھر ہم نے بنایا اسی خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ایک ٹکڑا. فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم نے اسی گوشت کے ٹکڑے میں سے ہڈیاں بنا دیں. فکسونا العظام لحما، اور پھر ہم نے انہی ہڈیوں پہ گوشت کو چڑھایا. ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے ایک اور خلقت میں اس کو بنایا. فتبارک اللہ احسن الخالقین، بہت بابرکت ہے اللہ جو سب سے بہتر پیدا کرنے والے ہیں. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اور پھر یقیناً تم سارے اس کے بعد مرنے والے ہوں. ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، اور پھر یقیناً تم سب قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. ماقبل اللہ جل شانہ نے کامیاب انسان کے حوالے سے صفات کا بیان فرمایا، اور اللہ جل شانہ نے انہی صفات والے انسان کے لیے جزا کو بیان فرمایا کہ ان صفات کا مالک انسان وہ جنت الفردوس میں داخل ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. آج کی آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ جس انسان سے ان صفات کا مطالبہ کرتے کہ انسان اپنے اندر یہ صفات پیدا کرے، سب سے پہلے ایمان لے آئے اللہ پہ. تو اللہ جل شانہ انسان کو اپنی قدرت کے حوالے سے انسان ہی کی ابتدا اور انتہا کو بیان فرماتے ہیں کہ انسان اللہ پر ایمان لائے، کیونکہ انسان کا محسن اللہ ہے. اس اللہ نے انسان کو بنایا. انسانوں کے ابو الانسان حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے مٹی سے بنایا، اور جب اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانا چاہا تو اللہ جل شانہ نے فرشتوں کو حکم دیا. تو زمین کے مختلف حصوں سے مختلف قسم کے مٹی کو جمع کیا گیا، جس میں ہر رنگ اور ہر طبیعت اور مزاج کی مٹی کو جمع کیا گیا. اللہ نے اسی سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی. اس لیے فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، یقین ہم نے پیدا کیا انسان کو مٹی کے خلاصے سے. مختلف قسم کی مٹی جمع کر کے اسی سے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا. اس لیے انسان کا وجود ہی نہیں تھا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان کا تو تذکرہ ہی نہیں تھا، یہ تو قابل تذکرہ چیز ہی نہیں، اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا. اللہ نے اس کو عدم سے وجود میں لایا، اور اللہ نے اس کو مٹی سے بنایا.
تو شروع انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا، اور آگے انسانیت کی نسل کو چلانے کے لیے اللہ جل شانہ نے میاں اور بیوی کے ازدواجی تعلق کے حوالے سے آگے اس نظام کو جاری رکھا۔ اس لیے آگے اللہ پاک نے انسان کو بنانے کے واسطے آگے فرمایا ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اس انسان کو بنایا ایک پانی کا قطرہ، باریک سا قطرہ، اور وہ ہے بھی گندا قطرہ۔ اگر انسان کے کپڑے پر لگ جائے تو اس کپڑے کو دھونا پڑے، بدن پر لگ جائے تو بدن کو دھونا پڑے، اگر زمین پر لگ جائے تو زمین کو دھونا پڑے۔ ایک پانی کے قطرے سے اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو بنایا، اور پھر کس طرح فی قرار مکین، اس کو ہم نے رکھا ایک جمے ہوئی جگہ میں، رحم مادر، ماں کے رحم میں اللہ جل شانہ نے انسان کو رکھا، اور اس کو 40 دن تک رکھتے ہوئے اللہ فرماتے ثم خلقنا النطفۃ علقہ، اسی قطرے کو ہم نے پانی کے قطرے کو، نطفے کو کیا بنایا؟ علقہ، خون کا ایک لوتھڑا بنایا۔ فخلقنا العلقۃ مضغہ، اور پھر اللہ نے اسی خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ایک ٹکڑا بنایا۔ 40 دن کا مرحلہ گزرتے ہوئے پھر آگے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اسی گوشت کے ٹکڑے میں سے اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کی ہڈیاں بنا دی، اور ان ہڈیوں کے اوپر اللہ فرماتے ہیں فکسونا العظام لحما، ہم نے اس کے اوپر گوشت کو چڑھایا۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، انسان ماں کے رحم میں اتنے ادوار سے اور مراحل سے گزرنے کے بعد اللہ فرماتے پھر ہم نے اس کو پیدا کیا ایک اور خلقت کے ساتھ، اس کے اوپر ہم نے کال کو چڑھایا، اس کے اوپر ہم نے ناخنوں کو چڑھایا، اس کے اوپر ہم نے بال کو چڑھایا، یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے ایک اور خلقت کے ساتھ۔ تو یہ ہے انسان کی حقیقت۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے اللہ جو کہ پیدا کرنے والوں میں سب سے اچھے پیدا کرنے والے ہیں۔ ایک قطرے سے اتنے بڑے انسان کو بنانے والے، انسان کی ہڈیاں، اور پھر انسان کے اندر یہ گوشت کا نظام، پھر انسان کے اندر یہ نظام، معدے کا نظام چل رہا ہے جی، ابھی آگے ڈائجسٹو سسٹم چل رہا ہے، ریسپائریٹو سسٹم چل رہا ہے، سانس کا نظام چل رہا ہے جی، کتنی چیزیں ہیں بدن کے اندر چلنے والی ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنی ذات میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں تو تلاش کرو، کتنی قیمتی، ایک ایک عضو کتنے کی، ایک ناخن کتنا قیمتی ہے، یہ ایک انگوٹھا کتنا قیمتی ہے، اس سے غلام کی قیمت بڑھتی اور گھٹتی۔ انسان اپنی ذات کے اعتبار سے دیکھے، ایک آنکھ کی قیمت کوئی نہیں لگا سکتا، کان کی قیمت نہیں لگا سکتا۔ اس لیے اللہ جل شانہ انسان کی ابتدا انسان کو سمجھانا چاہتے ہیں، اور انسان کے اوپر اس احسان کا تقاضا یہ تھا کہ انسان اپنے رب کا شکر ادا کر لیتا کہ مجھے گندرے قطرے کو اللہ نے اتنا معزز بنایا۔ اللہ نے کس طریقے سے انسان کو ادوار سے، مراحل سے نکال کے معزز شخصیت، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کائنات کے نظام میں اللہ نے اعزاز کس کو دیا ہے؟ انسان کو، عزت سے نوازا ہے انسان کو، اور انسان کو پھر صرف اللہ جل شانہ نے کائنات کے اندر وہ ڈھانچہ، وہ سٹرکچر، وہ ساخت نصیب فرمایا جس کے بارے میں اللہ خود فرماتے ہیں وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ 4 قسمیں کھاتے ہیں، اور 4 قسمیں کھا کر اللہ پاک سمجھاتے ہیں کہ انسان کو ہم نے اس کائنات کے اندر سب سے اچھے سانچے میں ڈالا ہوا ہے۔ ایک صاحب نے اپنی بیوی سے کہا اگر تو سب سے زیادہ حسین نہ ہو، اور یہاں تک کہ چاند سے بھی حسین نہ ہو، تو تجھے طلاق ہے۔ اب چودھری کی چاند ہو کہاں پر، اس کی بیوی کا رنگ، بڑا پریشان، چلنے لگا مفتیوں علماء کے پیچھے کہ جی مجھے کوئی فتویٰ ملے، میری بیوی کو طلاق تو نہیں ہوئی۔
امام حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس جب پہنچا تو نے فرمایا کہ بیوی کو طلاق نہیں ہوئی، اس لیے کہ اللہ نے خود فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے اس کائنات کے اندر انسان کو سب سے اچھے سانچے میں ڈالا ہوا ہے۔ تو کائنات کے اندر انسان ہر مخلوق سے حسین ہے، لیکن اس حسن کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان عمل صالح کے ساتھ ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے، عمل صالح نہیں ہے، اور دنیا کی ساری چیزیں انسان کے پاس موجود ہے، اللہ فرماتے ہیں ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، اس کائنات کے اندر انسان کا معیار اللہ کے ہاں جو بنتا ہے وہ انسان کے مال سے نہیں، انسان کے کردار سے، اور سب سے پہلی چیز یہ کہ انسان ایمان لے اللہ پہ، اور پھر اللہ کی بتائے ہوئے طریقے زندگی کے مطابق اپنی زندگی بنا لے، ورنہ انسان کائنات میں جانور سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ جانور جب مر جاتا ہے اس کو ذبح کیا جاتا ہے، ذبح کرنے کا گوشت کام آ جاتا ہے، اس کی ہڈیاں کام آ جاتی ہیں، اس کے جو ہے گوبر بھی کام آ جاتا ہے، لیکن انسان جب مر جاتا ہے اور یہ بغیر دماغ کے تو ایک گل سڑ کے انسان جو ہے اس کو لوگ پھینک دیتے ہیں، بے قیمت۔ انسان کی قیمت بنتی ایمان عمل صالح کے ساتھ۔ آج غیر کو دیکھ کر محنت نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان بھی اپنی قیمت کس میں سمجھتا ہے؟ اعلیٰ سواری، اعلیٰ گھر، اعلیٰ کپڑے، اعلیٰ کھانے، بس لوگ دیکھ لیں کہ میں اس درجے کا بندہ ہوں۔ مجھے پرسوں ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ جی موبائل اس درجے پہ رکھے لوگ سمجھ جائے کہ واقعی یہ کوئی اچھا بندہ ہے۔ ہاں جی، لوگ موبائل کے ذریعے اپنی ویلیو بتانا چاہتے ہیں، گاڑیوں کے ذریعے ویلیو بتانا چاہتے ہیں، کوٹریوں کے، حالانکہ سب مٹی اور فانی چیزیں ہیں، کیا حیثیت ہے؟ اس لیے انسان کے، اللہ اکبر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ بیان فرمایا، ہاں جی، ایک وقت آئے گا لوگ بدل جائیں گے۔ بعض لوگ ظاہر کے اعتبار سے بڑے چاپلوسی کرنے والے ہوں گے، میٹھی زبان والے ہوں گے، لیکن فرمایا ان کے دل بھیڑیے کے ہوں گے، زمانہ بدل جائے گا۔ تو انسان کی قیمت ایمان عمل صالح کے ساتھ ہے۔ پھر اللہ پاک ابتدا بھی بیان کرتے ہیں اور آگے اللہ پاک سمجھانا چاہتے ہیں، یاد رکھو ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اس کے بعد جس ذات نے تمہیں پیدا کیا وہی ذات تمہیں موت بھی دے گا، تم نے مرنا ہے تو مرنے والے بھی ہو۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کیفا استفہام کہتے ہیں، کیفا انت آپ کیسے، عربی زبان میں کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاؤ آر یو۔ تو بعض اوقات یہ کیفا تعجب کے لیے آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں عجیب بات ہے، آپ کیسے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، کیسے اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ وکنتم امواتا، تمہارا تو کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا۔ فاحیاکم، اس اللہ نے تمہیں زندگی سے نوازا۔ ثم یمیتکم، اور پھر وہی اللہ تمہیں دوبارہ موت دے گا، اور پھر موت سے بات ختم نہیں ہوگی۔ ثم یحییکم، پھر وہی اللہ موت کے بعد دوبارہ زندگی دے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم سب اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے۔ آج دنیا کا انسان غافل ہے۔ ہم رات کو سوتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا۔ اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ اللہ میں تیرا نام لے کر مرتا ہوں اور تیرا نام لے کے میں زندہ ہوتا ہوں۔ النوم اخو الموت، یہ جو انسان سوتا ہے رات کو، یہ نیند، یہ سوتا نہیں، یہ مرتا ہے، اللہ اس کی روح کو اٹھا لیتے ہیں۔ ہاں، جس کا چاہے اللہ پاک روح واپس کر لیتے، اٹھانے والا اٹھاتا ہے، اٹھ جاتا ہے، اور جس کا اللہ چاہ لیتے روح اپنے پاس روک لیتے ہیں، اس کو اٹھانے والا اٹھاتے نہیں اٹھتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی حقیقت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تزود من الدنیا فإنک لا تدری اذا جن علیک اللیل هل تعیش الی الفجر۔ اے دنیا کے انسان، اچانک ایک سفر پہ جانے والے ہو، اپنے لیے توشہ تیار رکھ لو، کیونکہ آج رات کے اندھیرے تجھ پہ چھا چکے، پتہ نہیں کل صبح کی روشنی تو دیکھے گا یا نہیں دیکھے گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک موقع پہ سمجھانے کے لیے ایک مربع ایک شکل میں لائنیں کھینچی، اس کے اندر بھی لائنیں کھینچی،
اور پھر ایک لائن درمیان سنٹر میں اس کو اندر کھینچ کے باہر نکال دیا، اور فرمانے لگے یہ انسان کی زندگی کے ادوار اور حالات ہے، پیدا ہوتا ہے، پھر نوجوانی، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، یہ غمی، یہ خوشی، دنیا کے اندر حالات۔ تو انسان یہاں پہ آ کے اس کی موت ہے، تو موت یہاں پہ، اور اس کی خواہشات جو ہے امیدیں وہ آگے نکل گئی ہیں، انسان چلا جاتا ہے اور خواہشات اور امیدیں باقی رہ جاتی ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر ذکر حازم اللذات الموت، لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت کے ساتھ یاد کر لیا کرو۔ لیکن جب بندہ دنیا کے آج کے مارکیٹ میں بندہ پھرتا رہتا ہے، بندے کو اندازہ نہیں ہوتا کہ میں نے مرنا بھی ہے۔ بندہ سوچتا ہے کہ کب مرنا ہے، جب بوڑھا ہو جاؤ تو مروں گا، کہیں بیمار ہو جاؤں گا تو مر جاؤں گا، ورنہ صحت میں، جوانی میں انسان کو احساس نہیں ہوتا ہے۔ اسے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر یاد رکھنا موت کے بعد بات ختم نہیں ہو گئی کہ بندہ مٹی بن گیا اور ریزہ ریزہ ہو گیا، ذرہ ہو گیا۔ اللہ پاک اس انسان کو اللہ فرماتے تم پھر قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ نے حساب و کتاب کا ایک دن رکھا ہے، دنیا کے اندر نیک اور بد زندگی گزارتے ہیں، ایک بندہ جو ہے وہ صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، اللہ کے حکم کے واسطے اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچاتا ہے، دوسرا بندہ اپنی خواہشات کا تابع اور غلام بن کے زندگی گزار رہا ہے۔ تو دونوں کے اللہ پاک جزا بدلہ بھی الگ الگ رکھا ہوا ہے، ایک کے لیے جنت کی مبارک زندگی، دوسرے کے لیے جہنم کی بدتر زندگی ہے۔ اس لیے کامیاب ہے وہ انسان جو دنیا کے اندر اللہ کی قدرت میں غور فکر کر کے روز صبح اٹھتا ہے، مجھے کس نے اٹھایا؟ اللہ نے اٹھایا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے، حالانکہ معصوم ہے، اگلے پچھلے سب کچھ بھی پیغمبر کے ذمے کوئی گناہ یا کوئی خطا نہیں ہے، لیکن پھر بھی جب رات کو سوتے ہیں کیا فرماتے ہیں؟ اے میرے رب قینی عذابک یوم تبعث عبادک، اللہ جس دن آپ اپنے بندوں کو دوبارہ اٹھائیں گے قیامت کے دن، اللہ اس دن مجھے اپنے عذاب سے بچا دیجیے۔ اب ہم امتی اور پھر اس درجے غافل، اس لیے رات کو سوتے وقت تمام گناہوں سے بندہ توبہ کر کے سوچ جائے، پتہ نہیں کل صبح کی روشنی میں ملے گی یا نہیں ملے گی۔ آج تو دنیا والے دیکھ رہے ہیں، نوجوان بھی جا رہا ہے، بوڑھا بھی جا رہا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلنا، اور بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، جی ہمیں تو یقین ہی نہیں رہا کہ فلاں مر گیا ہے۔ جی میرے تین چار دن پہلے ایک شاگرد فوت ہو گیا پشاور میں، عالم دین تھا ماشاءاللہ، مدرس تھا، باڈی بلڈر کی دنیا میں اس نے باڈی بنائی تھی ماشاءاللہ، اور گولڈ میڈل ہو گئے تھے، لیکن ایکسیڈنٹ ہو گیا، بس پڑے رہے اور وفات پا چکے۔ انسان نہ اپنی دولت کی وجہ سے، نہ اپنی صحت کی وجہ سے، رکوع کی وجہ سے اللہ سے تو بھاگ نہیں سکتا۔ اس لیے انسان کے ہاں بھاگنے کا راستہ اور محل کیا ہے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگو کس کی طرف؟ بھاگو اللہ کی طرف بھاگو، دنیا میں بھی اللہ کی طرف بھاگو، آخرت میں اللہ تمہارے کام آنے والے ہیں۔ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا، اللہ نے فیصلے کا ایک دن مقرر کر رکھا ہے۔ اس لیے انسان دنیا کے اندر اپنی ابتدا اور انتہا پر سوچے، بس میں کون ہوں، تب بندہ جو ہے خود اللہ کے سامنے جھکے گا، اکڑ کے نہیں چلے گا۔ وہ ایک نوجوان اکڑ کے چل رہا تھا، اللہ والے نے دیکھا، اس نے کہا بھئی تھوڑا عاجزی کے ساتھ چلو۔ اس نے کہا تو جانتا ہے میں کون؟ من انا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ تو ابتداء نے گدا کتراتا اور تیری انتہا گل سڑ کے دفنا دیے جاؤ گے، اور درمیان کے حال میں تو پورا دن اپنے اندر ایک گھن کو اٹھا کے پھرتا رہتا ہے۔ بس یہ تو اللہ نے احسان کے اوپر ایک پردہ ڈالا ہوا ہے، اور بدن کے اوپر جو ہے اللہ پاک نے کھال چڑھا کے اور اللہ پاک نے سارے سسٹم کو چھپا کے رکھے، ورنہ 24 گھنٹے گھن پہ آ کے چلتے رہو، بس یہی تیری حقیقت ہے، میں تمہیں جانتا ہوں۔ یہ انسان کی حقیقت ہے، اور یہ انسان جب معمولی شان اللہ پاک اس کو نواز دیتے ہیں، مال سے نوازتے ہیں، عزت سے نوازتے ہیں، حیثیت سے نوازتے ہیں، پھر یہ اپنی خودی میں اتنا غرق ہو جاتا ہے، اللہ بھول جاتا ہے، اللہ بھول جاتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور یقیناً پیدا کیا ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے،
ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین، پھر بنایا ہم نے اس انسان کو پانی کا ایک قطرہ جمے ہوئے جگہ میں. ثم خلقنا النطفة علقہ، پھر بنایا ہم نے اس پانی کے قطرے کو خون کا ایک لوتڑا. فخلقنا العلقة مضغہ، پھر بنایا ہم نے اس خون کے لوتڑے کو گوشت کا ایک ٹکڑا. فخلقنا المضغة عظاما، پھر بنایا ہم نے اسی گوشت کے ٹکڑے میں سے انسان کی ہڈیاں. فکسونا العظام لحما، پس ہم نے چڑھایا اس کی ہڈیوں پہ گوشت کو. ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو پیدا کیا ایک اور خلقت کے ساتھ کہ اس کے اوپر اس کی کال اور اس کے بال اور اس کے ناخن چڑھا دیں. فتبارک اللہ احسن الخالقین، بس بابرکت ہیں اللہ جو کہ بہترین پیدا کرنے والے ہیں. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر تم اس کے بعد مرنے والے ہو. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اور پھر تم قیامت کے دن سارے دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. صدق اللہ.